السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے۔ ہم آپ کی خدمت میں سیٹیٹ سے متعلق ایک بہت اہم اور بہت ضروری ایک ویڈیو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس ایک خاکہ، ایک لیکھا جوکھا ہونا چاہیے، جس کی روشنی میں آپ اپنی تیاری کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس کو آسان زبان میں ہم سلیبس کہہ سکتے ہیں، نصاب۔ سیٹیٹ کا ہمارا نصاب اور سلیبس کیا ہے، تو اس ویڈیو میں ہم وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ دوستو، ہم ایک بات آپ کو بتا دیں کہ یہ سلیبس ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں اس ویڈیو کے ذریعے سے، یہ حتمی طور سے سیٹیٹ کا نہیں ہے، لیکن یہ نوودے ودیالیاس جو ہوتے ہیں ان کا امتحان کا جو ہے وہ ٹی جی ٹی یعنی بی ایڈ کے بعد جو ہوتا ہے اس کا سلیبس ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سلیبس لگ بھگ باتیں جو ہیں وہ ابتدائی چونکہ ہوتی تو اس میں ایلیمنٹری لٹریچر چاہیے ہوتا ہے، ابتدائی ادب، تو یہ اسی سے بالکل متعلق ہے۔ اس وجہ سے میں نے مناسب سمجھا کہ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے، اسی وجہ سے ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اگر آپ کی کسی کے پاس اردو کا ایک ایگزیکٹ اگر سلیبس ہو تو ہم تک آپ پہنچائیں، اور ہم بھی کوشش جاری رکھیں گے، جیسے ہی ہمیں ملے گا ہم آپ کو ضرور جو ہے وہ اس سے متعلق آپ کو ہم معلومات فراہم کرائیں گے۔ اب جانتے ہیں کہ اردو سے جو بھی امتحان ہوتا ہے اس میں دو حصے ہوتے ہیں، ایک نثر کا، ایک پروز کا ہوتا ہے حصہ، اور ایک نظم یعنی پوئٹری کا ہوتا ہے۔ دو حصے ہوتے ہیں۔ دیکھیے ہم جلدی سے ڈسکس کر رہے ہیں۔ دیکھیے لکھ رہا ہے اس میں اردو زبان و ادب کا آغاز و ابتدا۔ یہ کوئی بھی امتحان ہو، یہ تو پورشن ہر ایک میں رہتا ہی، اردو زبان و ادب کا آغاز و ارتقاء، یعنی اردو زبان کیسے ہندوستان میں پلی بڑی، کس زبان سے یہ آئی، کس لسانی خاندان سے تعلق رکھتی ہے، تو یہ سب باتیں اس میں آپ کو پڑھنی پڑتی ہیں۔ پھر آپ بعد میں ہے اردو میں داستان نگاری کا آغاز و ارتقاء۔ اس میں چند اہم داستان و داستان نگاروں کے نام بھی آپ کو یاد کرنے ہوتے ہیں۔ اردو میں ناول نگاری کا آغاز و ارتقاء اور مختلف ناول نگار اور ناولوں کا تنقیدی مطالعہ، جیسے ڈپٹی نذیر احمد کے ناول ہوتے ہیں کچھ، مرزا ہادی رسوا کا، قرۃ العین حیدر، پریم چند، جیلانی بانو، عصمت چغتائی وغیرہ۔ تو ان سب کے کچھ ناول بہت مشہور ہیں، جیسے ڈپٹی نذیر کا امرۃ العروس، توبۃ النصوح، اور ان کے علاوہ بھی مرزا ہادی رسوا کا جو ہے وہ امراؤ جان ادا ہے۔ پریم چند کا گودان و غبن بہت مشہور ہوا ہے۔ عصمت چغتائی کا غالباً ٹیڑھی لکیر وغیرہ ہے۔ قرۃ العین حیدر کا آگ کا دریا بہت مشہور ہے۔ تو یہ سب آپ کو پڑھنے پڑیں گے، مطلب ان کے بارے میں سمجھنا پڑے گا۔ پھر اردو میں افسانہ نگاری کا آغاز و ارتقاء، مختلف افسانے اور افسانہ نگاروں کا تنقیدی مطالعہ۔ اس میں بھی نیچے کچھ نام لکھ رہے ہیں اہم، تو ان کے بارے میں اور ان کے مشہور افسانوں کے بارے میں آپ کو معلومات ہونی چاہیے۔ اردو میں انشائیہ نگاری کی روایت، نیچے کچھ انشائیہ نگار ہیں، ان کے بارے میں، ان کے کچھ اہم انشائیوں کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اردو میں ڈرامہ نگاری کی روایت، مختلف ڈرامہ نگاری کا تحقیقی اور تنقیدی مطالعہ، یعنی ڈرامہ نگاری کب شروع ہوئی، ڈرامہ کب شروع ہوا، کس نے شروع کیا، پہلا ڈرامہ کون سا ہے، اور پہلا ڈرامہ نگار کون سا ہے۔ تو نواب واجد علی شاہ کو بعض لوگوں نے کہا ان کا اندر سبھا، بعض نے کہا ہے، بعض نے امانت کا بتایا، امانت لکھنوی کا بتایا ہے۔ اردو میں خاکہ نگاری کی روایت، پھر ایسے ہی اردو میں رپورتاج نگاری کی اہمیت، پھر اردو میں مضمون نگاری، اردو میں سفر نگاری، سفر نامہ نگاری، سوانح نگاری، بایوگرافی، پھر اردو میں آپ بیتی یعنی آٹو بایوگرافی، حصہ نظم میں اردو میں قصیدہ نگاری کا آغاز و ارتقاء، سودا و ذوق کے قصیدے، مثنوی نگاری کا آغاز و ارتقاء میں مشہور مثنوی سار البیان، گلزار نسیم، زہر عشق۔ اردو میں مرثیہ نگاری کا آغاز و ارتقاء و مختلف مرثیہ و مرثیہ نگاروں کا تنقیدی مطالعہ، حالی، میر انیس، مرزا دبیر۔
اردو میں غزل کا آغاز و ارتقا وغیرہ. اس میں کچھ اہم شاعروں کے نام لکھ رہے ہیں، آپ اس کو پوز کر کے ویڈیو کو پڑھ سکتے ہیں. اردو میں نظم نگاری کی روایت، نظم کی مختلف اصناف، اقبال اور حالی کے حوالے سے. پھر یہ بھی ایک اہم پورشن ہوتا ہے. اردو کی مختلف تحریکیں، مختلف دبستان، جیسے دبستان لکھنؤ، دبستان دہلی، دبستان عظیم آباد اور رامپور. اردو کے مختلف رجحانات کا تنقیدی مطالعہ. اردو میں دکنی ادب کا آغاز ہوتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ہر امتحان میں آپ کا یہ پہلا جو حصہ تھا یہ اردو زبان و ادب کا آغاز ہوتا ہے. اس سے ضرور کم سے کم جو اردو سے متعلق امتحان ہوتے ہیں اس میں 2 سے 4 تک سوال تک آتے ہیں. اردو زبان کہاں سے پیدا ہوئی، کس زبان سے نکلی، کس علاقے سے نکلی، اس تعلق سے بھی بڑے لوگوں کے جو ہے وہ اقوال ہیں، ادیب کے، ماہر لسانیات کے. ہم اس حوالے سے ایک الگ ویڈیو بنانے کا ہمارا ارادہ ہے. اردو زبان اور ادب کے حوالے سے جو اقوال ہیں کہ یہاں سے بعض نے کہا دلی سے، بعض نے ہریانے سے، بعض نے پنجاب سے، بعض نے سندھ سے، بعض نے اڑیسہ سے کہا سہیل بخاری نے، اور بعض نے الگ الگ جگہ سے کہا. تو ہم اس کے بارے میں آپ کو ضرور بتائیں گے. ٹھیک ہے، السلام علیکم.